بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر تین روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانہ کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے، لہٰذا فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھا 3 سا جو کی اجرت طے کر کے انہیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا اجرت کے لیے کہ ان کو پیسہ اور 5 روٹیاں اس کے لیے تیار کیں، ایک اپنی، ایک حضرت علی کی، دونوں صاحبزادوں کی اور ایک باندی کی جس کا نام فضا تھا۔ روزہ میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے، لہٰذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا گیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے 2/3 اون کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسہ اور روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی ان کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح کا حضرت فاطمہ نے اون کا کاتا، باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دی اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ذوف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالیٰ شانہ سے فریاد کی کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہر کی آیات اور باوجود یہ کہ انہیں خود بام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، لے کر آئے اور اس پر ورنہ خوشنودی کی مبارک دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الوفات میں مروان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جب سے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اس وقت سے آج تک مجھے آپ کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا، بس اس بات پر غصہ آیا کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رونے کی آواز سنی اور وہ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ چلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چل کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے مشکیزہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر پانی دیکھا، لیکن اس میں پانی بہت کم تھا اور لوگ کو تھوڑا تھوڑا پانی مل رہا تھا، لوگوں بھی پانی تلاش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کسی کے پاس پانی ہے؟ اس اعلان پر ہر آدمی نے اپنے پیچھے مشکیزہ کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، لیکن کسی کو بھی پانی کا ایک قطرہ نہ ملا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ ایک بچہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو لے کر اپنے سینے سے لگایا۔
وہ بچہ رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی تو وہ بچہ اسے چوسنے لگ گیا اور چوستے چوستے چپ ہو گیا، اور مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے رونا چھوڑ دیا۔ دوسرا بچہ ویسے ہی رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا بھی مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے کر اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا، وہ بھی چپ ہو گیا اور مجھے کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ عورتوں کی وجہ سے ہم ادھر ادھر چلے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کے ساتھ ہمارا اختلاط نہ ہو۔ ہم لوگ وہاں سے چل دیے اور راستہ کے درمیانی حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ جا ملے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ یہ مشفقانہ رویہ دیکھا تو میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 5 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب میں سبط الرسول یعنی اللہ کے رسول کا نواسہ اور ریحانت الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام کئی خصوصیات اور فضائل کے حامل ہیں، ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ کہ بچپن ہی میں شہادت کی شہرت، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کر دی۔ ناظرین، دوسری خصوصیت نورانی پیشانی اور رخسار۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتی۔ رنگ و جسامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ اس ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ لے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔